تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، ان کی درود و سلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سابقہ جمعہ کے اندر آدم علیہ السلام کا قصہ، ان کا واقعہ اور ہمارے لیے اسباب، اس پر بات چل رہی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کچھ اشیاء پیش کی اور فرشتوں کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو وہ نام نہ بتا سکے، تو پھر انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اور اسی پر ہماری بات ہوئی تھی کہ انسان تجھے یہ پیغام ملا ہے تخلیق آدم علیہ السلام سے کہ غلطی کا ہو جانا یہ انسانیت میں سے ہے، لیکن غلطی کو ماننا یہ رحمان کے بندوں کی علامت ہے، اور غلطی پہ ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، جن چیزوں کے نام فرشتوں کو نہیں آئے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم علیہ السلام تم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ چیزوں کے نام بتلا دیے جو علم کی بدولت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، جس علم کی وجہ سے انسانوں کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت ملی، برتری ملی، اشرف المخلوقات کا ایوارڈ ملا، تو آدم علیہ السلام نے وہاں پر چیزوں کے نام بتلائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا قال علم اقل لکم انی غیب السماوات والارض، فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا فرشتوں کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی کہ انی اعلم الغیب والسماوات والارض، آسمان اور زمین کا غیب کا علم صرف اور صرف میں جاننے والا ہوں۔ آخر فرشتوں کو پہلے بھی پتا تھا، اسی بات سے اسی آیت کریمہ سے یہ بات نکل رہی ہے الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا؟ مطلب کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات بتلا چکے تھے کہ غیب کا علم پوری کائنات کا، اس جہان کا، اگلے جہان کا، جب تک یہ کائنات رہے گی، جنت جہنم جب تک جو رہے گا سب، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ علم اقل لکم، کیا میں نے تم کو بتلایا نہیں تھا؟ مطلب بتلایا تھا نا پہلے، تو پہلے پتا تھا فرشتوں کو، لیکن یہاں پر دوبارہ اسی بات کو رپیٹ کیوں کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق، مراحل، بات چیت، مکالمہ فرشتوں کے ساتھ، آدم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر، پہلے انسان کی تخلیق کے وقت وہ پچھلی بات جو فرشتوں کو بتلا چکے تھے اللہ رب العالمین، وہ دوبارہ اس کو رپیٹ کیا، دہرایا الم اقل لکم، فرشتوں کا میں نے تم کو بتلایا نہیں تھا؟ انی اعلم الغیب والسماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب صرف میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں اشرف المخلوقات کس کو بنانا ہے، میں جانتا ہوں رب رحمان کہ کس کو کتنا علم دینا ہے، میں جانتا ہوں رب رحمان کہ کس کو کس کے سامنے جھکانا ہے۔ پہلے انسان کی تخلیق کے وقت اللہ نے اسی بات کو دوبارہ دہرا کے اس بات کو پھر واضح کیا کہ غیب کا علم صرف رب رحمان کے پاس ہے۔ رب رحمان کے علاوہ انبیاء آئے، اولیاء آئے، صوفیاء آئے، ولی اللہ آئے، پیر آئے، فقیر آئے، غریب آئے، امیر آئے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ پہلے انسان کی تخلیق کے وقت درس دیا گیا، مخاطب فرشتوں کو کیا گیا، بتلایا پہلے انسان کو گیا۔ تیری نسل میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے، اللہ رب العالمین جانتے تھے
جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر لا کے کھڑا کریں گے، عالم الغیب میں شریک کریں گے۔ پہلے انسان کی تخلیق کے وقت اللہ نے دہرائی وہی بات، الم اقل لکم، فرشتوں تمہیں بتلایا نہیں تھا، بھول گئے ہو؟ دوبارہ سن لو، پہلے انسان کی تخلیق کے وقت انسانوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، تمہیں دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ عالم الغیب السماوات والارض، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، میرے علاوہ رب رحمان کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور بھی بڑی اہم بات، اگر قرآن کا غور مطالعہ کیا جائے، جس جگہ پر اللہ نے غیب کا علم کا تذکرہ کیا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 122، للہ غیب السماوات والارض۔ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر معمول عامل سے پہلے آ جائے، مطلب جو فکرہ بعد میں آنا تھا اس کو اٹھا کے پہلے لے آئیں، اور جو الفاظ پہلے آنے تھے ان کو اٹھا کے بعد میں لے جائیں، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے، کسی بات کو کسی انسان کے ساتھ پکا فٹ کر دینے کا فائدہ دیتا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ غیب السماوات والارض للہ، وہ للہ بعد میں تھا عربی گرامر کے مطابق، لیکن للہ کو اٹھا کے اللہ نے پہلے ذکر کیا، للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے، یہ حصر ہے، تقید ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 65 اٹھا لیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کا علم زمین و آسمان میں کسی کو نہیں پتا الا اللہ، مگر صرف اللہ کو۔ سورۃ نحل آیت نمبر 77، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہی بات، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کا علم۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ غیب کی چابیاں، غیب کے علم کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جہاں بھی غیب کا تذکرہ آیا، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، مترجم اٹھا کے دیکھ لیں، مترجم یہ لکھنے پہ مجبور ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، 5 چیزوں کا کہا کہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کہاں آئے گی، کب آئے گی، صرف اللہ کے پاس ہے، ماؤں کے پیٹوں میں بچہ ہے، بچی ہے نہیں ہے، علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ کل کو تو کیا کمائے گا، کتنی آمدن آئے گی نہیں آئے گی، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کیا ہوگا، صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاتھ کی لکیر دکھانے سے قسمت کا پتہ نہیں چلتا، تیری موت زمین کے کس ٹکڑے میں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس انداز سے آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ یہ 5 باتیں خاص کی یہاں پہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے، کیا انبیاء جو ان انسانوں میں سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ اونچے مقام والے ہیں، کیا ان کو کوئی 1%، 2%، کوئی 5-10%، کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث 3290، قالت من اخبر ان محمد یعلم الخمس الذی قال اللہ تعالی، جو بندہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، جو بندہ تمہیں یہ کہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں کا علم جانتے ہیں، وہی 5 باتیں جو اللہ نے قرآن میں سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں بیان کی ہیں، وہی جو میں نے ابھی بیان کیا آگے سر۔ جو بندہ تم کو یہ کہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کا علم جانتے ہیں، یا ان 5 میں سے کسی ایک بات کا علم جانتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سن لو کیا ایوارڈ مل رہا ہے اس کو۔ فرمایا فقد اعظم الفریہ، ترجمہ یوں کروں تو غلط نہیں ہوگا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ فقد اعظم الفریہ، اس نے بہت بڑا بہتان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا،
اب بتاؤ بہتان لگانا کسی پہ کیا اس کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کسی کو اس کے مقام سے اونچا کر دینا یا اس کے مقام سے گرا دینا. اب دیکھ یہاں پہ تو نے دونوں کام کر دیے. اگر تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو بھی عالم الغیب مانے، ان باتوں کا علم جاننے والا مانے جن کا علم صرف تو صرف تیرے رب کے ساتھ خاص تھا، اگر تم مانے تم نے دو گستاخیاں کی ہیں. ایک کو شان سے گھٹایا ہے، ایک کو بڑھایا ہے. کہا تھا نا اللہ نے للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے تھا علم. تو نے اللہ کی شان کو کم کیا، کہا نہیں اللہ کے ساتھ نبی بھی ہے. ہوگی کم شان اللہ کی، کر دی گستاخی اللہ کی، اللہ کی شان میں گستاخ ٹھہرا تو. اور تو نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں یا عقیدہ رکھ کے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، تو نے ان کی شان کو اٹھا کے اللہ کی شان کے برابر کر دیا، ان کی شان کو بڑھا کے تو نے انبیاء میں کسی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. فتویٰ میرا نہیں ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے. فقط اعظم الفریہ، تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی، بہتان لگایا، الزام لگایا. اس پہلی دلیل سے کیا پتا چلا کہ وہ علم جو صرف اور صرف تیرے رب کے ساتھ خاص ہے، جس کے بارے میں تجھے دلائل مل گئے. للہ غیب السماوات والارض، غیب کا علم زمینوں کا ہو، آسمانوں کا ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، سب اور سب صرف تیرے رب کے پاس ہے. وہ نبی کے پاس یا انبیاء میں سے کسی نبی کے پاس نہیں آ سکتا. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 7018، فرمایا واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کی قسم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قسم اٹھا کے، واللہ لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ لفظ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کہ کل میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. واللہ لا ادری، تاکید کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور پھر میں کہوں نہیں بگڑی بنا دو مکی مدنی، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا کر دو، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ بگڑی بنانے والا تیرا رب تھا، تو نے رب کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر کے شرک کیا ہے. مشکلات سنوارنے والا، مشکلات سے نکالنے والا تیرا رب تھا، وہ جانتا تھا کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. غیب کا علم اس کے پاس تھا، تو نے اس غیب کے علم کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، شرک کیا تو نے. تو اس صحیح بخاری کی حدیث سے بھی پتا چلا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں واللہ لا ادری، نہیں ہے مجھے علم کسی بات کا غیب کی باتوں میں سے. تیسری دلیل صحیح بخاری، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وحی کی بندش ہو گئی، وحی نہیں آ رہی تھی، لوگوں نے تانے ملامتیں کرنی شروع کی. مشرکین کہنے لگے کہ دیکھو جو اس کے پاس جن آتا تھا نا اس کو باتیں بتلانے کے لیے، اب وہ نہیں آتا، لہٰذا وحی نہیں آتی. اتنے پریشان ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دن پریشان رہے، پھر آسمانوں سے سورت نازل ہوئی والضحیٰ. کیوں؟ اگر نبی غیب جانتے تھے تو بتلا دیتے نا کہ کچھ وقت کے لیے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، ان قریب میرے اوپر ایک پوری سورت نازل ہونے والی ہے، میں تمہیں جواب دوں گا. نہیں بتلایا، پریشانی کے عالم میں دن کاٹے. کیوں؟ کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. چوتھی دلیل سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. پھر وہی بات آ گئی، اے نبی کو بتلا دو کہ نبی میں نہ اپنے بارے نہ تمہارے بارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. انبیاء سے مانگنا، انبیاء سے نفع نقصان کے بارے میں، حاجات کے بارے میں مانگنا، یہ شرک ہے. نہیں ہے کسی چیز کے مالک.
نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ پانچویں دلیل، طائف کا سفر ہے، لہو لہان کر دیا گیا، ایک دفعہ گئے تھے، بات نہیں سنی گئی، پھر دوبارہ گئے، کچھ وقت کے بعد قباش لڑکوں کو پیچھے لگایا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ کیوں؟ اگر نبی جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ حالت ہونے والی ہے تو پھر کیوں کیا تھا سفر؟ اگر عالم الغیب تھے، ان کو پتا تھا کہ اس طائف کے سردار میری تبلیغ پہ اسلام قبول نہیں کریں گے، تو پھر کیا حکم لگاؤ گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جان بوجھ کے سفر کیا؟ نعوذ باللہ۔ چھٹی دلیل، بیعت رضوان سب جانتے ہیں، سنی ہے، قرآن میں رب نے آیات نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کس بات پہ ہوئی تھی بیعت؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا، افواہ پھیل گئی تھی، قاسم بنا کے بھیجا تھا مکہ کے اندر، افواہ پھیل گئی اور نبی نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے بیعت کی۔ بیعت کیا تھی؟ کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ شہادت تو ہوئی نہیں تھی، پھر نبی کو کیوں نہ پتا چلا؟ اگر نبی غیب جانتے تھے تو صحابہ کو کہتے ہو بھائی سنو، یہ تو تمہارے پاس خبر پہنچی ہے نا، یہ درست نہیں ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ آ جائیں گے۔ نہیں پتا تھا، بیعت لی، موت پہ بیعت لی، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، غیب کا علم نہیں تھا۔ ساتویں دلیل، احد کا میدان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، سر کے اندر کھول کی کڑیاں دھنس چکی ہیں، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر پتا تھا کہ حالت یہ ہونے والی ہے تو مطلب کیا حکم لگاؤ گے نبی کی ذات پہ؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ نبی نے جان بوجھ کے اپنے 70 صحابہ شہید کروا دیے احد کے میدان میں۔ نہیں تھا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کہ ہمارے ساتھ احد کے میدان میں کیا ہونے والا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، سورۃ نور میں اللہ نے پورا رکوع نازل کیا، تہمت لگ گئی، ہار گم ہوا، اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا، پورے لشکر کو کہا بھی ہار تلاش کرو اپنی ماں عائشہ کا، ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا۔ ہار کہاں پڑا تھا؟ اسی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے نیچے۔ کسی کو نہیں پتا، نہ نبی کو پتا، نہ اس وقت کے اولیاء، ولی اللہ، صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، وہ وقت کے سب سے بڑے ولی تھے۔ پتا چلا کسی کو کہ بھئی کہاں تلاش کر رہے ہو ہار؟ ہار تو ان کے نیچے پڑا ہے۔ اگر اس وقت کے نبی، اس وقت کے اولیاء، اس وقت کے ولی اللہ، ان کو غیب کا علم رب نے نہیں دیا تو رب کعبہ کی قسم آج تجھے در در پہ جا کے ہاتھ دکھا کے قسمت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تجھے دربار سے اٹھا کے انگلی پہ چھلا ڈال کے اپنی قسمت آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دربار کی جالی سے دھاگا کاٹ کے اپنے بازو پہ، اپنی کلائی پہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے ساتھ نفع نقصان، تیرے ساتھ غیب کے بارے میں کیا ہونے والا ہے، اس کا اختیار للہ غیب السماوات والارض، صرف اور صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ اگر اس وقت کے نبی اور اولیاء کو نہیں پتا تھا تو آج کے نبی، آج کے اولیاء اور ولی اللہ کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ حفاظ کرام بھیجے جائیں، قاری قاری اور قراء بھیجے جائیں، ہمارا بہت بڑا ایک قبیلہ ہے، ہم وہاں جا کے قرآن کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، 70 صحابہ بھیج دیے، جاؤ یہ 70 قرآن کے حافظ لے جاؤ، اپنے قبیلے کے اندر قرآن کی، اسلام کی، دین کی تبلیغ کرو۔ وہ منافق تھے، لے کے 70 صحابہ کو راستے میں جا کے شہید کر دیا۔ 70 کے 70 صحابہ حفاظ اکرام شہید کر دیے گئے۔ اس وقت کی کابینہ کے 70 ارکان، مدینہ کی پارلیمنٹ کے 70 ارکان شہید کیے منافقوں نے۔ کس نے بھیجا تھا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا حکم لگاؤ گے؟ اگر نبی نعوذ باللہ غیب کا علم جانتے تھے تو کیا جان بوجھ کے اپنے 70 صحابہ کو منافقوں کے ہاتھوں شہید کروا دیا؟ نبی غیب کا علم نہیں جانا کرتے،
اس کے علاوہ کئی کتنے واقعات ہیں، احادیث کو اٹھایا جائے تو ہر دوسری تیسری حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک یہودیوں نے دعوت کی، بکری کا گوشت بنایا اور اس نے سرچ کی کہ اللہ کے نبی کو پوچھا لوگوں سے کہ اللہ کے نبی کو بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ کسی نے بتایا کہ بازو والا، بکری کی آگے والی ٹانگ اللہ کے نبی کو بڑی پسند ہے۔ اس نے بکری کے پورے گوشت میں زہر ملایا، ٹانگ میں زیادہ ملایا۔ صحابہ نے دعوت پہ بیٹھے، کھانے لگے، صحابی نے ایک لقمہ کھایا، زہر کا پتہ چل گیا۔ آسمانوں سے وحی نازل ہوگی، دعوت نہیں کھانی۔ جس صحابی نے اتنا تیز زہر تھا، جس نے ایک لقمہ کھایا تھا، اس کی شہادت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بھی کھانا شروع کیا تھا، لقمہ نگلا نہیں تھا ابھی، صرف منہ میں تھا لقمہ۔ جب وفات ہوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے کہ اس بکری کے گوشت کے زہر کا اثر میں اپنی موت میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں آپ نے ایک صحابی کی شہادت کروائی اس زہر آلود بکری کا گوشت کھا کے؟ کیونکہ نبی غیب نہیں جانتے تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایک گھر میں بیٹھے ہیں، دستک ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا، جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ کیوں؟ نبی تو غیب جانتے ہیں، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ دروازے پہ فلاں آیا، جاؤ بھائی، اور بکر آیا دروازہ کھولو۔ نہیں، صحابی کو بھیجا، دستک ہوئی، جا دیکھ کون آیا، کیونکہ غیب نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایک واقعات ہیں جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں، نہیں دیکھو یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہو گیا۔ ان میں سب سے پہلے دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، غزوہ بدر کے بعد مکہ کے اندر دو مشرک صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب مکہ کے اندر بیٹھے خانہ کعبہ کے اندر، انہوں نے پلاننگ کی۔ عمیر کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا تو میں جا کے یوں کر دیتا، نعوذ باللہ، نبی کو اڑا دیتا۔ صفوان کہنے لگا جا تیرا قرض میرے ذمے، تو اپنی اس پلاننگ کو پورا کر۔ پلاننگ ہو گئی، سازش تیار ہو گئی۔ عمیر بن وہب نے تلوار اٹھائی اور چلے گئے مدینہ کی جانب۔ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تلوار لے کے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پوچھتے ہیں عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تو بس وہ بدر کے قیدیوں کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں۔ کہا پھر یہ تلوار کیوں ہے گلے میں؟ کہا برا ہو ان تلواروں کا، یہ تو ہمارے جنگ میں ہمارے کام نہیں آئی۔ کہا عمیر جھوٹ بول رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو نا میں بدر کے قیدیوں کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں ہے معاملہ۔ تو نے اور صفوان نے کعبہ میں بیٹھ کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کی ہے، اور صفوان نے تیرے قرض کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں بات سمجھنا بڑی اہم بات ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے تو نبی ہے نا، تجھے تو غیب کا علم تھا، پتہ چل گیا تجھے، نہیں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا ہم اب تک مانتے تھے کہ تو نبی نہیں ہے، اب میں تسلیم کرتا ہوں کہ تو نبی ہے، کیونکہ وہاں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا جو تجھے بتلا سکتا۔ تجھے بتلایا ہے تو تیرے رب نے بتلایا ہے، اس لیے آج میں تسلیم کر گیا ہوں کہ تو نبی ہے۔ مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے، اگر کسی غیب کی خبر کا علم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتلایا جاتا ہے۔ آج کیا کہیں میرا عقیدہ مشرکین مکہ سے بھی تو گھٹیا نہیں ہے، اس سے بھی تو کمتر نہیں ہے؟ وہ مانتے تھے نبی ابد ہوا کرتا ہے، نور من نور اللہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ مانتے تھے کہ نبی عالم الغیب نہیں جانا کرتا، اگر غیب کی کسی خبر کا پتہ چلے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، مشرکین مکہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود ان کا عقیدہ تھا کہ نبی عالم الغیب نہیں، اگر غیب کا پتہ چلے تو وحی کے ذریعے چلتا ہے، جب وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے تو مطلب وحی نبی بھی آتی ہے۔ پھر مسجد کے ذہن میں کھڑے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے کلمہ پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آج میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نبی ہے، تو اللہ کا سچا نبی ہے، کیونکہ میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھا، اگر تجھے پتہ چلا تو تیرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ اور سورۃ انعام اٹھا کے دیکھ لو، آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی ان کو بتلا دو کہ میرے پاس کوئی غیب کے خزانے نہیں ہیں،
اور نہ ہی میں غیب کے بارے میں کچھ جانتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، ہاں اگر مجھے کسی غیب کی بات کا پتہ چلتا ہے تو ان اتبع الا ما یوحی الی، وہ صرف میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وحی کے ذریعے مجھے بتلایا جاتا ہے. سورۃ احقاف آیت نمبر 9 فرمایا کل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی. میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جس طرح پہلے رسول آئے میں ویسا ہی رسول ہوں، اور مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی پیروی کرتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وحی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت نہیں کرتی شریعت کے معاملے میں. غیب کا علم کے بارے میں جہاں بولا، عمیر کو بتلایا کہ تو اس سازش سے آیا ہے، اس پلاننگ سے آیا ہے، تو عمیر بھی مان گئے تھے کہ تم پر وحی نازل ہوئی ہے، تمہیں غیب کا پتہ نہیں ہے. آج میرا عقیدہ کیسا ہے؟ کیا میں انبیاء کو، اولیاء کو غیب کے بارے میں یہ جا کے مانگتا ہوں درباروں سے، زندہ لوگوں سے کہ میری مستقبل کی قسمت بتلا دو، مجھے نفع ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، میری قسمت بتلا دو؟ اگر اس وقت کے نبی اور اس وقت کے سب سے بڑے اولیاء صحابہ رضی اللہ عنہم کو نہیں پتا تھا تو رب کعبہ کی قسم آج کے ولی اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں پتا ہو سکتا. تیرے نفع اور نقصان کا فیصلہ لوگ نہیں، اولیاء نہیں، نیک نہیں، فقیر نہیں، غریب اور امیر نہیں، بلکہ تیرے نفع نقصان کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے غیب کا علم. اگر تو اللہ کے ساتھ اولیاء کو رکھے، انبیاء کو رکھے تو کہوں تو غلط نہیں ہوگا. الفاظ تھوڑے سخت ہیں، تو اللہ کا بھی گستاخ ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہے. آج کفر گستاخی کرے تو میں احتجاج کروں، کر، گستاخی ہے، غلط نہیں ہے. ان کا گستاخی کرنا گستاخی ہے. احتجاج کر، ریکارڈ کروا، جلوس نکال، نبی کی محبت میں نکل، لیکن پہلے اپنا عقیدہ دیکھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں دنیا کو دکھانے کے لیے جلوس بھی نکال لے، احتجاج بھی ریکارڈ کروا لے، سب کچھ کر لے. کہیں قیامت کا دن ہو پھر تو انہیں نریندر مودی کی صف میں، بی جے پی کی صف میں، وہ فرانس کے گستاخانہ خاکے شے کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہو. کیوں؟ بس فرق یہ تھا کہ تو نے کلمہ پڑھ کے نبی کی شان میں گستاخی کی اور انہوں نے کلمے کا انکار کر کے نبی کی شان میں گستاخی کی. انہوں نے صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی. تو ڈبل گستاخ تھا، وہ سنگر گستاخ تھا. الفاظ سخت ہیں لیکن ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. نکالے جلوس کفر کے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے میں، ان کی توہین رسالت کے خلاف جلوس نکالے. اور گھر میں انڈین فلم چلے، جلوس نکلے بی جے پی کے خلاف، احتجاج ہو نریندر مودی کے خلاف، احتجاج ہو فرانس کے خلاف، کر، اچھی بات ہے. انہوں نے غلط کیا، ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. حکمرانوں کا کام ہے انٹرنیشنل عدالت کے اندر ان کو بلوایا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے، لوگوں کو روانہ کیا جائے. جاؤ ان کے ملک کے اندر گھس کے آئی ایس سے بندے نکال، فوج سے بندے نکال، ان کو جا کے قتل کروا. حکومت کا کام ہے. تیرا کام احتجاج ریکارڈ کروانا، نبی کی محبت میں نکلنا. لیکن ذرا غور کرنا، یہ دیکھ لینا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی کل اسی میں سے ہوگا. تیرے گھر میں انڈین ڈرامہ چلے، تیرے گھر میں، تیرے موبائل میں انڈین فلم چلے، تیری شادی کی رسومات پہ ہندوؤں کی رسمیں چلے، تیری مرگ کے موقع کے اوپر سکھوں کے رسم و رواج چلے، اور تو نکلے عاشق رسول بن کے، تو نکلے
گستاخ رسول کے خلاف احتجاج کروانے، دنیا میں تیری صف الگ الگ ہوگی، قیامت کے دن تم دونوں کی صف ایک ہوگی۔ تو نے کلمہ پڑھ کے ڈبل گستاخی کی، اللہ کا بھی گستاخ، نبی کا بھی گستاخ، انہوں نے کلمے کا انکار کر کے سنگل گستاخی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بات سمجھنا، کوئی بچہ اٹھ کے باپ کو گالی دے دینا، کوئی بچہ اٹھ کے باپ کو کہہ دے کہ تو میرا باپ نہیں ہے، تو حالت کیا ہوگی؟ بچہ اٹھ کے باپ کو، بیٹا اٹھ کے باپ کو کہہ دے کہ تم نے تو مجھے نہیں پالا، میں تو وہاں سے کھا لیا، میں نے تو وہاں سے کھا لیا، میں تو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، تو باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ اور اللہ کہے للہ غیب السماوات والارض، تو کہے نہیں، جس طرح بیٹے نے اٹھ کے باپ کو کہا تو میرا باپ نہیں ہے، بیٹے نے اٹھ کے باپ کو کہا کہ تو نے مجھے نہیں پالا، میں خود اپنے پاؤں میں کھڑا ہو گیا، اور اللہ کہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، کیونکہ نہیں اللہ تیرے پاس بھی ہے اور تیرے نبی کے پاس بھی ہے۔ تو نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی، تو نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی، تو نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی، کفار نے کلمے کا انکار کر کے تکلیف پہنچائی، ان پہ بھی اللہ کی لعنت، عذاب مہینہ کے مصداق ہیں وہ۔ غور کر اپنے عقیدے کے اوپر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس گستاخی کی وجہ سے، اس ڈبل گستاخی کی وجہ سے سورۃ احزاب آیت نمبر 57 کے اندر شامل تو نہیں ہو رہا؟ ہاں، تو کہتا ہے کہ وہ بیرون ملک گستاخ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے میں جاؤں ان کا سر تن سے جدا کر دوں۔ ہاں، تیرے جذبات اپنی جگہ پر، اگر وہ تیرے ملک میں ہوتے تو شاید کر دیتا، لیکن وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے نا۔ ان کا سر تن سے جدا کرنا، من سب نبی فقتلوہ ہے حدیث، جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، کر دے سر تن سے جدا اس کا، لیکن تو نہیں کر سکتا، تیرے ہاتھ بنے ہیں قانون کے راستے سے، لیکن تیرے اختیار میں یہ تو ہے کہ اپنے موبائل کو ان کے کلچر سے آزاد کر، اپنے موبائل کو ان کے گانے، فلموں سے، ڈراموں سے پاک کر، اپنے گھر کے اندر ہندوؤں کا کلچر، شادی کے اوپر ان کے رسم و رواج کا بائیکاٹ کر، مرگ کے اوپر، وفات کے اوپر، سوگ کے اوپر سکھوں کے رسم و رواج کا بائیکاٹ کر، کہ وہ میرے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، میں ان کا کلچر نہیں لوں گا، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہیں، میں ان کے کلچر کا بائیکاٹ کیا۔ اگر تو نہیں کرے گا نا تو پھر یہ تیری زبان کی حد تک ہے، یہ تیرے نعرے، تیرے جلوس تیرے جسم کی حد تک ہے۔ اللہ تیرے عمل کو دیکھے گا، اللہ تیرے کردار کو دیکھے گا۔ ادھر تو دن دوپہر 2 بجے جلوس میں کھڑا ہو، پسینہ بہے، اور گھر آ کے تو انڈین گانا سنے، ادھر دوپہر تو جلوس ریکارڈ کروا کے آئے، گھر میں آ کے انڈین ڈرامہ دیکھے، دوپہر تو نعرہ بازی کر کے آئے، ان کو لان تان کر کے آئے، کر، اور شادی بیاہ پہ انہی کے رسم و رواج اپنائے، تو پھر شاعر بھی بول اٹھتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ برباد ہے تیرا جلوس، تیرا احتجاج، رب اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکے گا۔ تیرے اختیار میں جو تھا تو نے کیوں نہ کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کیا تھا کہ نہیں، تو اسے پوچھا کیا جائے گا کہ تو نے تیرے اختیار میں تھا ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، ان کے کلچر کا بائیکاٹ، ان کی تہذیب کا بائیکاٹ، ان کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کا بائیکاٹ، تو نے کر سکتا تھا نا، یہ تو تیرے اختیار میں تھا، وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، یہ رب تجھ سے ضرور پوچھے گا۔ اگر تو نہیں کر سکے گا نا تو پھر سن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 کتاب الایمان، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا والد، اس کی اولاد
اور سارے لوگوں سے بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے محبوب پسندیدہ شخصیت نہ بن جاؤں؟ تیرا ہیرو انڈیا کا ایکٹر، تیرا ہیرو ان کی فلموں میں کام کرنے والا، اور تو اپنے آپ کو مومن کہے؟ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 تجھے مومنوں کی سب سے خارج کر رہی ہے۔ لا یؤمنو، نبوت والی زبان تیرے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھما رہی ہے، لا یؤمنو۔ اگر تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو نہیں مانتا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں مانتا، تو پھر سن، لا یؤمنو، مومن نہیں ہے، مومنوں کی سب سے خارج ہے۔ اگر تیری شکل، تیرا چال ڈھلن، تیرا لباس، تیرے گھر کے اندر ماں بہن بیوی کا پردہ، تیرے گھر کا کلچر اور تہذیب تجھے محمدی پسند نہیں ہے نا، غیروں کی پسند ہے، تو پھر نبوت والی زبان صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 تجھے یہ سرٹیفکیٹ دے کے جا رہی ہے، لا یؤمنو، مومنوں کے ساتھ تیرا تعلق نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں، سن لی بات، بڑا جمعہ تھا آج، سن لیا، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں کر دی، پتہ نہیں مولویوں کا کردار کیا ہوتا ہے، اور جو بھی ہوگا انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اگر تو حق بات سن کے نہ مانی تو سن، صحیح مسلم کی حدیث سن، پوچھا گیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا باطل الحق و غمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ لفظ بڑے کم سے آسان سے لوگ ہوتے ہیں، معنی بڑا کثیر ہے۔ حق بات سنی، جھٹلا دیا، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تو بتلانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، بس کیا کریں، یہ تو مولوی کی دوڑ مسجد تک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نے لوگوں کو اپنی نظروں میں حقیر جاننا، میں نہیں، نبوت والی زبان تجھے متکبر، تکبر والا شخص کہہ رہی ہے۔ تو نے حق کو جھٹلا کے، معاشرے کے کچھ لوگوں کو نظروں سے گرا کے، اپنے آپ کو متکبر کہلوا کے جنت میں جانے سے بائیکاٹ کر دیا۔ نبوت والی زبان کے لفظ ہے، متکبر شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہی جو ہمارا موضوع تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو پیغام کیا دیا تھا؟ الم اقل لکم انی اعلم الغیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب صرف میں اللہ رب رحمان جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر تو اللہ کے ساتھ انبیاء کو لائے گا، ولی اللہ کو لائے گا، تو پھر سن، تم مشرک ہے، تو نے اللہ کی صفت کے ساتھ غیروں کو شریک کیا ہے، تو نے شرک کیا ہے۔ اگر تو نے شرک کیا ہے تو پھر سن، تو نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، تو نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ پھر تو غیر مسلم کے لیے اس کے گستاخی کی وجہ سے جلوس نکالے، تو تیرا جلوس نکالنا، احتجاج کروانا، ریکارڈ کروانا یہ درست ہے، لیکن ذرا اپنے عقیدے پہ غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جلوس بھی نکالتا رہے اور قیامت کے دن تم ان جن کی تو مشابہت کرتا ہے ان کی صفوں میں کھڑا ہو، تو جلوس بھی نکالتا رہے اور عذاب المہین کا حقدار بھی بنتا رہے، تو جلوس بھی نکالتا رہے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ لفظ فقد اعظم الفریہ کہ تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس کا مصداق بھی بنتا رہے، تو جلوس بھی نکالتا رہے، احتجاج بھی کرواتا رہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لا یؤمن وہ تجھے مومنوں کی صف سے خارج بھی کرتے رہے۔ اگر ایسا ہے تو سودا بڑا خسارے کا ہے، گھاٹے کا ہے۔ آج موقع ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کر، عالم الغیب نفع نقصان کا مالک صرف تیرا رب رحمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج موقع ہے جو تیرے اختیار کے اندر ہے، اپنے رسم و رواج کو بدل دے، اپنے رسم و رواج طور طریقے شادی کے اوپر، غمی کے اوپر، اپنے دن رات کے اندر جو طریقے ہیں وہ نبوی اپنا، غیر مسلم کے مت اپنا، پھر تو اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ تو محب رسول ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر تاکہ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی اور صحابہ کی صفوں میں کھڑا ہو سکے۔